بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت میں اضافے کے لیے پیش خدمت ہے سورہ علم نشرہ کا یہ وظیفہ۔ دیکھیے، دولت میں اضافہ میں نے بولا، اب مسئلے مسائل تو ہمارے ساتھ جو لوگ زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں وہ تو ان کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سر دولت میں اضافہ چھوڑیں، بس آ جائے تو یہ بہتر ہے، مطلب ہو تو صحیح، اضافہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن ایسے بھی دوست ہیں جن کے پاس دولت ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ مطلب راتوں رات دنوں میں یہ ڈبل ہو جائے، ڈبل سے ٹرپل ہو جائے، 4 ٹائمز ہو جائے، اور اسی کے بڑھانے کی اور کیلکولیشن کی چکر میں ان کی زندگی جو ہے وہ ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، مگر ان کے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے، مگر زندگی کی خیر ہے، وہ جتنی بھی ہے ہو نہ ہو، آگے کا جو ہوا دیکھا جائے گا، بس یہاں پہ دولت دولت اور صرف دولت، یہی ہمارا شاید مسئلہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ویسے میرا تو کام آپ کو گائیڈ کرنا ہے، میں تو وظیفہ آپ کو بتا دوں گا علم نشرہ کا۔ اب یہ تھوڑی سی سائڈ کی بات دیکھیں، بات ضرور سنا کریں، بات ضرور سنا کریں، ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، بات ہی سننے کی ہوتی ہے۔ وظیفہ تو 2 لائن کا ہر جگہ پہ ہر کتاب میں ادھر ادھر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ چیزیں جو کچھ ہدایات ہیں جو آپ کو سمجھائی بتائی جاتی ہیں، اگر وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے اور سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر ایسے وظیفے کو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، رزلٹ بہتر ہونے کے بجائے الٹا کوئی نقصان کر بیٹھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، پھر اس وظیفے کا رزلٹ نہیں ملتا یا الٹا رزلٹ نکل آتا ہے، تو پھر آپ شکوے کرتے ہیں کہ حضور آپ نے تو مروا دیا۔ ہم نے نہیں مروایا، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب اس میں ہم کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے تو خود اس کے شروع میں ہی لکھ دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس پر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ علم نشرہ جو ہے بہت برکت والی صورت ہے، بہت، اس کا ترجمہ پڑھا کریں۔ دیکھ، قرآن پاک کا جو اصل، اگر آپ اس کی عبادت کا اور اس سے فیوز و برکات لینے کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو مشورہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، تلاوت کرتے ہیں ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ ہماری مادری زبان نیٹو لینگویج عربک تو ہے نہیں ہے کہ ہم عربیوں کو تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتا، عربی میں قرآن نازل ہوگا، لیکن آپ کے ہمارے لیے تو یہ نا کہ ہم اگر اس کو سمجھیں گے نہیں کہ اللہ کا پیغام ہے کیا ہمارے لیے، تو پھر آپ کو ٹرانسلیشن پڑھنا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی نا۔ پھر جب سمجھ کے انسان کسی بھی صورت کی کوئی آیت اس کو بار بار اس کا وظیفہ کرتا ہے نا، تو اس کے دماغ میں اس کا ترجمہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، میرے رب نے اس میں یہ کہا اور اس طرح میں اس سے مانگ رہا ہوں، مطلب اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کی توجہ کو اور یکسوئی کو بڑھا دیتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس کو چند بار سورہ علم نشرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ تو لیں، اس کی تفسیر تو پڑھیں، اس کے سیاق و سباق تو پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کا پریکٹیکلی جب آپ شروع کریں گے تو آپ کی توجہ رہے گی، خشوع و خضوع رہے گا، اور جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے تو دین آپ فیل کریں گے کہ وہ جو بزنس ہے، وہ جو کاروبار ہے، وہ جو دولت کے معاملات ہیں، وہ آٹومیٹکلی اس میں انکریز ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، سنیں کسی سے، اس پر عمل کریں، وہ آپ کے لیے بیٹر ہے یا پھر وہ ڈبل شاہ والا کام بہتر ہے؟ قوم تو ہمارا لالچ ہی میں مرواتا ہے نا۔ جب تک لالچ ہمارے دلوں میں ہے، وہ کہتے ہیں نا فراڈیے کبھی بھوکے نہیں مرتے، ٹھیک ہے، وہ ہماری اس لالچ کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا جاتے ہیں، اور بعد میں ہم پھر ہوتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا جی۔ فراڈ کے لیے آپ اپنی داڑھی خود کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، خود اپنے کسی کے ہاتھ میں اپنی داڑھی دیں گے تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ جدھر مرضی اس کو ہلائے، وہ آپ پھر چپ کر کے منہ جائیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ یہ لالچ ہی ہمارا جو ہمیں مروا دیتا ہے۔ تو بہرحال لالچ نہیں کریں، کیونکہ کسی ذہن میں رکھیے گا جتنا زیادہ آپ کو دیا جائے گا اتنا ہی اس کا حساب بھی لیا جائے گا، اور اس ٹائم پہ ہمیں پرابلم ہو جائے گا۔ آپ اتنی زمین جائیداد، پراپرٹیاں، پیسہ، دولت، دھن سب بنا کر چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ اس کی آپ کی اولاد اس کو انجوائے کرے گی، حق بنتا ہے اس کا، مگر جائز بنا جائیں تو ٹھیک ہے، ناجائز بنا گئے تو اس کا حساب تا قیامت تک آپ کو دیتے رہنا پڑے گا، اس کا عذاب آپ بھگتیں گے، پیچھے والے مزے کریں گے، اور ہم انہیں کی خواہشوں کے لیے اپنی قبر تک وہ عذاب کا وہ بنا لیتے ہیں، گڑھ بنا لیتے ہیں، اپنی اولاد کو
اور اپنی بیویوں کو آسائشیں دینے کے لیے ہم مرد حضرات اس لیول تک بھی چلے جاتے ہیں کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد انہوں نے تو تیسرے دن کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں کرنا، جن کے لیے ہم نے اپنی قبر کالی کر دی ہے، ان کو آسائشیں دینے کے لیے، ان کو اے سی دینے کے لیے، ان کو گاڑیاں دینے کے لیے، ایک کمرے کے اندر فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے، بڑی اچھے ماحول کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے اولاد کو، بیوی کو بہت اچھے کپڑے اور گہنے دینے کے لیے ہم نے اپنی قبروں کو انگاروں سے بھر لیا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اسی پیسے سے اللہ کا گھر دیکھ لیں گے اور بس سارے معاملے جو دفعہ دفعہ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ پیسہ آپ کے پاس ہو اور آپ خانہ کعبہ کے اندر تک بھی ہوا ہیں تو اس سے اس کے یہ تو نہیں پتہ چلتا نا کہ وہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے معاملات کچھ اور ہیں، وہ حقوق اللہ ہیں، اس کے لیے تو اللہ پاک ایک پل میں چاہے تو وہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ کچھ ڈفرینٹ ہے۔ حقوق العباد میں اگر آپ نے کسی بندے سے زیادتی کی ہوگی، مال بنایا ہوگا، ناجائز کھایا ہوگا، تو پھر وہ اسی بندے سے ہی معافی اور چھٹکارا ملے گا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرمائے گا کہ میری طرف سے تو تم اوکے ہو، وہ بندے کا تم نے نقصان کیا تھا اس سے معافی مانگ لو، اگر وہ تمہیں کوئی فیور کرتا ہے دیٹ از گڈ، پھر میں بھی میری طرف سے کلیئر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ اپنی سوچ میں رکھیں۔ اب ہمارے سے تو کیا ہوتا ہے، ایسے بندوں کے ساتھ ہم زیادتی کر بیٹھتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں رہتے، لیکن ہمیں بعد میں خیال آتا ہے بڑھاپے میں جا کے، پھر ہم اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کریں۔ تو آپ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کی قبر پہ کچھ، اس کی وفات کے اس کے لیے فاتحہ کچھ، اس کے لیے خیرات کچھ، اس کے لیے صدقہ جاریہ کے کام اس کے کر سکتے ہیں۔ باقی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ وظیفہ بتایا نہیں اور اتنی لمبی سٹوری سنا دی، خیر وظیفے پہ آتے ہیں۔ سورہ علم نشرح آپ نے 40 بار ڈیلی پڑھنی ہے، 40 ٹائمز سورہ علم نشرح آپ نے 40 بار آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 40 بار آپ نے صبح پڑھنی ہے، 40 بار آپ نے شام کو پڑھنی ہے۔ ہر دفعہ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ یہ 40 ٹائمز کا ایک وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ علم نشرح کا، یہ آپ شروع کر دیں۔ دولت میں بے انتہا اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا، مالدار جو ہے وہ مزید مالدار ہو جائے گا، فقیر کرے گا تو وہ مالدار ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، اور برکتیں ہی برکتیں، ڈھیروں کثیر برکتیں اس سے آپ کو حاصل ہوں گی، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ثمرات، فیوز و برکات آپ کی ذات پر آشکار ہوں گے۔ وہ اس کے عمل، جب بھی کوئی عمل بتایا جاتا ہے، یہ تو سارا پریکٹیکلی کرنے والی کہانی ہے نا، جب آپ کریں گے تو پھر آپ خود شیئر کر رہے ہوں گے، واٹس ایپ نمبر ڈھونڈ رہے ہوں گے میرا کہ جناب یہ تو معاملات اس طرف سے اس طرف ہو گئے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا وہ بڑا ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے۔ اللہ چاہیں تو لمحے کے اندر انسان کی سچویشن جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، یہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے مانگیں جس سے مانگنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجات کو دیکھتا بھی ہے، پورا بھی کرتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات حاجات کو پورا کرے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔